الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات واسطے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ذات گرامی تے حضرات، قرآن دی شان کینی ہے، قرآن دی عظمت کینی ہے، جنوں اسی اج بھول گئے ہیں، اج قرآن کو دور ہو گئے ہیں۔ حضرات، قرآن مرضاں دی شفا ہے، قرآن روحانی بھی ساڈے واسطے شفا ہے، جسمانی بھی ساڈے واسطے شفا ہے۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کر اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے سانوں دسیا ہے قرآن مومنہ واسطے شفا ہے، قرآن مومنہ واسطے شفا ہے، قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے۔ حضرات انہوں ایک واقعہ سنا دینا وا، قرآن واقعی ساڑھے واسطے شفا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ دی جماعت مکری سفر دے اندر چال ایسی، میرے صحابہ کرام جدو سفر دے اندر چال سی، انہاں دے کول ایک گاؤں ایک پنڈ، انہاں دے چودھری نو کسے نے سپ نے ڈنگ مار دیتا، یا کچھ ہور شے نے انہوں، یعنی کہ کسی شے نے اس پنڈ دے سردار نو کسے نے ڈنگ مار دیتا، یا کوئی بچھو سی، یعنی کہ انہوں بڑی تکلیف ہوئی اس پنڈ دے سردار نو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات سن کے لے جا، قرآن ساڈے واسطے شفا ہے۔ آ واقعہ سن کے رہ جا، قرآن ساڈے واسطے کیویں شفا بن گیا ہے۔ اس پنڈ دا کیڑا سردار سی، انہیں بڑے علاج کروائے، سارے پنڈ دے حکیم کٹے ہو گئے لیکن انہوں شفا نہ ملے۔ یہ کہن لگ پے آ صحابہ دی جماعت ساڈے کولوں جا رہی ہے، شاید انہاں کولوں پوچھ لو، انہاں کولوں کوئی شفا مل جاوے، کوئی دم کر دے۔ حضرات یہ پنڈ والے سردار تو کہن لگے ٹھیک ہے اسی چلے جانے ہاں، میرے صحابہ نو لے کے اتھے آ جاندے نے۔ ایک صحابی کہن لگا میں دم کر لینا ہاں، اس صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس پنڈ دے سردار نو شفاواں عطا کر چھڈیاں۔ اللہ اکبر، اللہ، اس پنڈ دے سردار نو شفا مل گئی۔ یہ پنڈ دا سردار کہن لگا ہن تینوں انعام دینا چاہنا وا۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے انہیں بکریاں دے دتیاں سی انعام دے اندر۔ حضرات انہاں صحابہ نے صحابی کول پوچھیا اے صحابی تو کی پڑھیا سی، تینوں کنیا کری شفا ہے؟ یہ صحابی کہن لگا قرآن تہاڈے واسطے شفا ہے، یعنی کہ ویکھ لو اس صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا، اللہ رب العالمین نے شفاواں دے چھڑیاں۔ یہ قرآن ساڈے واسطے شفا ہے۔
اللہ اکبر اللہ۔ اگر تو سکون چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر، اگر تو اپنے دل نو سکون چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، اج ساڈے دور دے وچ کنیاں مہنگائیاں ہو گئیاں نے، اسی کہنے ہاں بڑیاں مہنگائیاں ہو گئیاں نے، نانا میرے ویر اسی قرآن کولوں دور ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری، جڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں ان دی معیشت نو میں تنگ کر دیواں گا۔ اس تو ہے 16واں سپارہ ہے۔ حضرات اللہ کہندے نے جیڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کرے گا میں ان دی معیشت نو تنگ کر دیواں گا۔ اج اسی قرآن کولوں دور ہو گئے ہاں تاں ساڈے تے انی مہنگائیاں آ گئیاں نے، ساڈے اُتے تاں ساڈی معیشت تنگ ہو گئی، آٹا ملدا نہیں پیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلے دور دے اندر ایک شخص کماندا سی تے سارے بیٹھ کے کھاندا سی، ہن اسی سارے گھر دے جی کمانے آنے پھر بھی پوری پیندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چھوٹیاں تو لے کے وڈیاں تک انیاں بیماریاں آ گئیاں نے۔ حضرات اج سب کچھ کھان پین موجود ہے، ساڈی فرج دے وچ ہر شے کھان موجود، لیکن کھانا نصیب نہیں ہے گا۔ بیماریاں انیاں آ گئیاں نے، کہیں شوگر دی بیماری، بخار دی بیماری، بلڈ پریشر دی بیماری، دل دا مریض، انیاں بیماریاں آ چکیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر اگر تو چاہنا تینوں شفا مل جاوے قرآن پڑھیا کر، اگر تو چاہنا تینوں کوئی بیماری نہ ہوئے قرآن پڑھیا کر۔ میرے ویر اللہ تعالیٰ نے سانوں دس دیتا ہے اگر تو میرے قریب آ جائے گا میں تینوں شفاواں عطا کر چھٹے گا۔ میرے پاس ایک فرمان سن لو، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے نعمتان مغبون کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دو نعمتاں دی اسی قدر نہیں کردے۔ پہلی نعمت کیڑی ہے؟ صحت۔ رب نے سانوں صحت عطا کر چھڈی ہے، اسی صحت نو غنیمت نہیں جاندے۔ دسی رب نے سانوں صحت دتی، اسی قرآن پاک دی تلاوت کریے۔ رب نے سانوں سانوں عطا کر چھڈیے، جوانی عطا کر چھڈیے، اسی جوانی اندر نمازاں پڑھیے۔ رب نے سانوں صحت عطا کیتی، اسی قرآن پڑھیے۔ رب نے سانوں صحت عطا کیتی، اسی اللہ دا ذکر کریے۔ دوسرا کہڑے سی نعمت ضائع کرنے او نعمت فارغ وقت نو اسی غنیمت نہیں جاندے۔ جدوں اسی فارغ ہونے موبائل لے کے بہ جانے ہاں، جدوں اسی فارغ ہونے فیس بک کھول کے بہ جانے ہاں، جدوں اسی فارغ ہونے یوٹیوب کھول کے بہ جانے ہاں۔ نانا میرے ویر اللہ نو یاد کیتا کر، رب دا قرآن پڑھیا کر، اے دو نعمتاں دی قدر پا لے گا، رب تینوں ساریاں تیریاں شفاواں تینوں عطا کر چھڈے گا۔ حضرات سن کے لے جا قرآن دیا برکتاں کنیاں نے، قرآن دی شان کنی ہے۔ قرآن دے وچ ایک ایہو جی ایت ہے تینوں میں دس دینا وا، اگر تو او ایت ہر نماز تو بعد پڑھ لویں گا رب تینوں جنت عطا کر چھڈے گا۔ ایک چھوٹی جی ایت ہے جن دا نام ایت الکرسی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے یہ بھی قرآن دی ایت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ پوری ایت ایت الکرسی کنی فضیلتاں والی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اگر کوئی بندہ ہر فرضی نماز تو بعد اینوں پڑھ لیندا ہے انہوں تک جو تینوں موت آئے گی سیدھا جنت دے وچ پہنچ جاوے گا۔ یہ ساری قرآن دیا برکتاں نے، یہ بھی قرآن دی ایک ایت ہے ایت الکرسی۔ اور سن کے لے جا قرآن کنیاں شاناں والا ہی، قرآن کنیاں برکتاں والا ہی۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ
سورۃ الفلق پڑھتا ہے، سورۃ الناس پڑھتا ہے صبح شام، 3 کل پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ 3 سورتاں صبح شام پڑھ لیندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نوں جادو نہیں ہون دیندے، انہوں نظر بد نہیں ہوندی۔ اور سن کے لے جا قرآن سانوں کی کہندا ہے، پہلی گل تاں اسی قرآن دے مطابق زندگی بسر کریے، جویں سانوں قرآن نے آکھیا سی اوویں بسر کریے، تے جتھے سانوں قرآن نے روکیا سی اتوں رک جائیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی کول قرآن کول پوچھنے ہیں، قرآن سانوں کنا لغت روکنا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والیو شراب نہ پیتا کرو، اور فرمایا والمیسر جوا نہ کھیڈیا کرو، والانصاب والازلام شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا تسی زنا نہ کرو، ولا تقربوا مال الیتیم تسی یتیماں دا مال بھی نہ کھاؤ۔ اللہ فرماندے نے تسی یتیماں دا مال نہ کھاؤ، یعنی کہ قرآن نے سانوں روک چھڈیا، اتوں رک جائیے۔ کتے سانوں قرآن نے عمل دسیا سی عمل کریے۔ اللہ سانوں قرآن دے مطابق زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کے تعالیٰ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔